پروفیسر مبارک حیدر صاحب، آپ امریکہ میں ہیں، لیکن امریکہ کے ساتھ ساتھ آپ نے پاکستان کے لیے بھی بہت سوچا، لکھا اور بیان کیا۔ آپ سے جاننا یہ چاہتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہوئے آپ کو کافی عرصہ ہو گیا، امریکہ کو آپ نے کیسے پایا؟ امریکہ ایک جدید تہذیب کا، مغربی تہذیب کا وہ نمائندہ ملک ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جسے خود کو کیپٹلسٹ سسٹم یا ملک کہنے میں کوئی حجاب یا وہ شرمندگی نہیں ہوتی، بلکہ دعوے کے ساتھ امریکہ یہ کہتا ہے کہ کیپٹلزم ایک لیجیٹیمیٹ اور درست نظام ہے جس کو غلط طریقے سے سوشلزم نے انٹرپٹ کیا۔ اور اس تھیسس کا میں خود بہت بڑا پرچارک ہوں کہ کیپٹلزم کی بہت ساری برکات یا بہت سارے فائدے، بہت سارے ہیومینٹی کو جو اس کے فوائد آنے تھے، تہذیبی سطح پہ، علمی سطح پہ اور معاشی سطح پہ، ان کو مارکس اور بعد میں کمیونسٹ انقلابوں نے خلل ڈال کے ڈیفینسو کر دیا، جو کہ ایک تہذیب نئی نکلی تھی کہ 5000 سال کے فیوڈلزم کے بعد ایک نیا نظام آیا تھا جسے ہم سائنٹیفک پروڈکٹیو کریٹو سسٹم کہتے ہیں، جس میں انسان نے ایجاد سیکھی، نظاموں کو چیلنج کرنا سیکھا، فیوڈلزم کو ہٹا کے تو انسان کی آزادی کا نظام بنایا، جس میں کہ ماڈرن ڈیموکریسی کا کانسیپٹ آیا۔ وہ زبردست نظام جسے کیپٹلزم کہا گیا، اس کو آ کے روک دیا، اسے ڈسٹرب کر دیا، اسے ڈیفینسو کر دیا کمیونسٹ موومنٹ نے، جو کہ پری میچور تھی۔ ایک پودا بڑا ہوا ہے، جوان ابھی نہیں ہوا، ابھی وہ پھل دینا شروع ہوا ہے، تو آپ آ کے کہتے ہو کہ جی اے درخت بڈھا ہو گیا، انہیں مار دو۔ یہ تھا جو کمیونسٹ نظام نے، جس کے میں خود بہت بڑا جوانی پوری اس کے لیے گزاری۔ آئی واز نون ایز اے کمیونسٹ، بہت زبردست سوشلسٹ کمیونسٹ تحریک بنانے والے ہم۔ بھٹو صاحب کے ساتھ ہمارے تضادات یہ بنے کہ ہم کہتے تھے جی آپ پوری طرح سوشلسٹ کیوں نہیں ہوتے؟ تو لیکن مجھے سمجھ آئی 78 میں ہٹ گیا سوشلزم سے بالکل، کیونکہ مجھے سمجھ آئی کہ یہ تو ناجائز ایک تاریخ تھی، پری میچور اٹیک تھا کیپٹلزم پہ، جو کیپٹلزم نے تو اپنا آپ ابھی دینا شروع کیا تھا، ڈیلیور، اس نے تو فروٹ دینا شروع کیا تھا۔ اس طرح سے ہوا، تو اس کے نتیجے میں کیپٹلزم جو ہے وہ شرمندگی کا نام بنا۔ امریکہ میں کیپٹلزم کی شرمندگی نہیں ہے، وہ فخر ہے کہ ہم کیپٹلزم کو بلیو کرتے ہیں، اور ہم نے کیپٹلزم کی اصل شکل نافذ کی ہے، اور اس کے پیچھے صرف 2 لفظوں میں ایک فکرہ ہے، ایک بات ہے کہ فری اور فیئر کمپٹیشن دیا جائے، ہر شخص جو محنت اور ٹیلنٹ سے آگے بڑھنا چاہتا بڑھے، وہ مال کمائے، امیر ہو جائے، جتنا امیر ہونا چاہتا ہو جائے، لیکن اپنی محنت اور ٹیلنٹ سے، اور اس کے اس کام میں اسے کمپٹیشن دیا جائے، دوسرے لوگوں کو وہی موقع دیا جائے جو اس کو ملا ہے، تاکہ 2 4 10 15 لوگ اسی کام کو بہتر کرنے میں ایک دوسرے سے کمپیٹ کریں، اور اس کمپٹیشن کو سپروائز کرے سوسائٹی۔ جو سوسائٹی کا نظام ہے جسے ہم اسٹیٹ کہتے ہیں، اسٹیٹ کا جاب یہ نہیں ہے کہ وہ کیپٹلزم یا سوشلزم کو زبردستی نافذ کرے، اس کا کام ہے وہ فیئر کمپٹیشن کو انشور کرے، تاکہ جو لوگ بھی اپنے ٹیلنٹ سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، میرٹ سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، وہ روندی جسے کہتے ہیں، وہ فاؤل پلے نہ کر سکیں۔ یہ جاب ہے مملکت کا اور مملکت کو چلانے والے لوگوں کا۔ یہ ہے جو امریکہ نے اپنے کانسٹیٹیوشن میں لکھا اور کیا، اور اس میں جب جب ضرورت پڑی ترامیم کا راستہ موجود تھا۔ اس بات کو آ کے تو جو سوویٹ ریولوشن ہے اس نے چیلنج کیا، بعد میں بہت کچھ ہوا، آپ کو پتہ ہے وہ ہسٹری ہے،
70-80 سال جو ڈسٹرب ہوا ہے دنیا میں، اور آپ نے دیکھا، سب نے دیکھا کہ جو ہی سوشلزم کی تھریٹ یعنی سوویت یونین ٹوٹا 1990 کے بعد، آج 30 سال میں دنیا کہاں سے کہاں گئی، ایجادات کا ایک سمندر نکلا، جو ثبوت ہے اس بات کا کہ کیپٹلزم کو اگر نارمل انداز سے آگے بڑھنے دیا جائے ود دی سپرویژن آف دی پیپل، کہ لوگ اس کو اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے نگرانی کریں کہ وہ غلط نہ ہو جائے، تو ضرورت نہیں ہے کہ اسٹیٹ اپنی ملکیت میں لے لے یا بیوروکریٹس اس کے مالک ہو جائیں انڈسٹریز کے. اس کی بجائے مالک وہی رہے جو ٹیلنٹ والا، جس نے بنائی ہے صنعت یا جس نے کاروبار چلایا، وہی مالک رہے اور وہ آگے چلائے، لیکن مملکت عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے نگرانی کرے کہ وہ غلط راستے پہ نہ جائے، وہ کمپٹیشن کو نہ روکے، وہ کارٹل نہ بنے. امریکہ میں ٹسل اس وقت یہ ہے جو ڈیموکریٹس اور ریپبلکنس کے درمیان ہے. ریپبلکنز ریپرزینٹ کرتے ہیں کیپٹلزم، اور ڈیموکریٹس سوویت یونین کے خاتمے کے بعد نیو مارکسزم جسے کہتے ہیں یا ٹراٹسکیائٹ مارکسزم کہتے ہیں، اس کے خفیہ طریقے سے نمائندے ہیں. انہوں نے سب کچھ وہ کیا کلنٹن کے وقت سے اب تک، جس کے نتیجے میں چائنا دنیا کا لیڈر بن گیا بغیر جمہوری نظام لائے کے، بغیر درست عوامی بنیادوں پر ترقی کرنے کے، کلچرلی، پولیٹیکلی، سوشلی اور ایڈیولوجیکلی ایک عوامی اور انسانی معاشرہ بننے کی بجائے ایک کمیونسٹ معاشرہ بنا کے اس کو کیپٹلزم کا تڑکا لگا کے اور امریکہ کی رعایتیں وہ ذریعے اس کو استعمال کر کے چائنا دنیا کا لارجسٹ اکانومی بن گیا، جو کہ اس کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. چائنا نے انسانی ایجاد کی بہت بڑی جو دنیا ہے اس میں کچھ نہیں کیا ابھی تک، سوائے اس کے کہ کاپی کیا ہے اور بنے بنائے علم کو اس نے حاصل کر لیا. تو جب آپ کہتے ہیں کیسا ملک پایا، تو میں یہ کہوں گا کہ بے حد فریڈم ہے،